بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ انطلقت انا وحسین بن صبرۃ وعمر بن مسلم الى زید بن ارقم فجلسنا الیہ فقال له حسین یا زید رأیت رسول اللہ وصلیت خلفہ وسمعت حدیثہ وغزوت معه لقد اصبت یا زید خیرا کثیرا حدثنا یا زید حدیثا سمعت رسول اللہ قال بلا یا ابن اخی۔ حضرت یزید بن حیان بیان کرتے ہیں کہ میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم کے ہاں حاضر ہوئے اور ان کی مجلس میں بیٹھے۔ پھر ان سے حسین نے سوال کیا، اے زید، آپ نے رسول اللہ کی زیارت کی، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، آپ سے حدیث سنی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، اے زید یقیناً آپ نے بہت خیر اور بھلائی پالی ہے، ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہوئے آپ سے سنی ہو، براہ راست سنی ہو۔ آپ نے فرمایا، حضرت زید بن ارقم نے یہ فرمایا کہ بھتیجے کیوں نہیں، میں کافی عمر گزار چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ میں نے یاد کی تھیں ان میں سے کچھ بھلا بھی چکا ہوں، لہٰذا جو میں تمہیں بیان کروں اسے قبول کر لینا، اور جو نہ بیان کر سکوں اس کے بارے میں مجبور نہ کرنا۔ اللہ فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا پانی کے اس تالاب پر جسے خم کہا جاتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، واعظ و نصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا، اما بعد، اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس رب کا قاصد آئے تو میں اسے لبیک کہوں، اور میں تمہارے درمیان دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یعنی میں اپنے پیچھے دو عظیم الشان چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، جو اسے تھامے گا اور اس سے روشنی حاصل کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا،
اور جو اسے چھوڑ دے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا تو وہ گمراہی پر ہوگا۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت حسین فرماتے ہیں اے زید، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے میرے اہل بیت ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں، تو تم نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، آپ نے اے زید رسول اللہ سے یہ سنا تو جانتے ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت سے نہیں ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا بے شک، بلا شبہ آپ کے ازواج آپ کے اہل بیت سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں، یعنی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں، مگر اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ سائل نے عرض کیا کون ہیں وہ، کون ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ تو فرمایا وہ سیدنا علی ہیں، سیدنا عقیل ہیں، حضرت علی مرزا کے بھائی سیدنا جعفر طیار ہیں، اور حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب یعنی حضور کے چچا جان ہیں اور ان کی اولاد ہے۔ سائل نے سوال کیا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ذکر ہوئی ہے، اور یہی حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ سے عالی سند کے ساتھ موجود ہے، اور امام مسلم نے جریر اور محمد بن فضیل سے اسی طرح سے روایت کیا، اور یہاں پہ ان سندوں کے ساتھ یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ اس حدیث پاک سے اختصار کے ساتھ چند ماخوذ جو مسائل ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ شامل ہیں، یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ کیونکہ حضرت زید بن ارقم نے بلا کہا ہاں ہیں، ولیکن کا کیا مطلب ہے؟ جب حضرت زید سے سوال ہوا کہ یہ وہ شامل نہیں ہیں، تو فرمایا شامل ہیں، لیکن یہاں مراد وہ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ دادا
کا خاندان اور وہ کہ جن پر صدقات حرام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آل پاک جو آپ کا خاندان ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت جعفر ابن ابی طالب، ان کے ان خاندانوں پر اور ان کے جو غلام ہیں، غلاموں پر بھی صدقہ حرام ہے. صدقات واجبہ ان کے غلاموں پر بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، کہ جن کا خرچ جو ہے وہ ان کے ذمے ہے. وہ غلام جو اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، ان غلاموں پر بھی صدقات واجبہ حرام ہیں. تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم آپ کی ازواج مطہرات کے جو خادمائیں یا غلام ہیں ان پر صدقہ حرام نہیں ہے. ازواج پر حرام ہے لیکن ان کی غلاموں پر حرام نہیں ہے. جیسا کہ حضرت سیدہ پاک عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی خادمہ حضرت بریرہ کی وہ حدیث یہ امر ثابت کرتی ہے، یہ مسئلہ ثابت کرتی ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو روایت کیا کہ ہوا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، کہ حضرت بریرہ ان کے ملک میں جو صدقہ ہو وہ ان کے حق میں صدقہ ہے، اور ان کی طرف سے اگر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہدیہ ہے. اپنے ملک میں لینے کے بعد وہ ہمیں دیں تو وہ ہدیہ ہے. اس حدیث پاک میں یہ دلالت موجود ہے کہ ازواج مطہرات کے جو غلام ہیں، باندی ہیں، خادمہ ہیں، ان پر صدقہ حرام نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں وصیت کو کتاب الہی کی وصیت کے ساتھ ملایا. یعنی جب کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کی وصیت فرمائی آپ نے اس حدیث پاک میں، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تو کتاب اللہ کا ذکر کیا، کتاب اللہ کے ساتھ جوڑ کے جن کی وصیت کی وہ اہل بیت اطہار ہیں. یہ ثابت ہوا کہ حضرات اس اعلیٰ مقام پر ہیں کہ جب کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کا حضور حکم دے رہے ہیں تو اس وقت اپنی اہل بیت اطہار کے ساتھ تمسک کا بھی حکم دے رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا تمسک رہے گا تو تم گمراہ نہیں ہوں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے بارے میں وصیت کے الفاظ مبارکہ کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. تین مرتبہ یعنی تاکید کے ساتھ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. اس میں یہ دلالت موجود ہے کہ اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھنا اور ان سے مودت ظاہر کرنا، ان سے مودت چھپا کے نہیں، ایسا معلوم ہو کہ تم ان سے محبت اور مودت رکھتے ہو. 3 مرتبہ ارشاد فرما کے مودت و محبت ظاہر و باطن میں کرنا، اس کا اعلان فرما رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی عذر باقی نہ رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے موقت فرمایا اور 3 دفعہ ارشاد فرما دی. اللہ اللہ سبحان اللہ، تاکید کے ساتھ فرما دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ
محدثین نے یہ بھی نتیجہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ تکرار میں اس بات میں اشارہ ہے کہ ان سے اگر کوئی تمہیں بظاہر ایسی بات پہنچے کہ جس سے تمہیں تکلیف معلوم ہوتی ہو اہل بیت اطہار کی طرف سے، تو بھی صبر کا مظاہرہ کرنا، برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ کیوں کہ ان کے حقوق ہے تمہارے اوپر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے۔ ایک فائدہ محدثین نے یہ بھی بیان کیا کہ اس میں اہل سنت کے لیے بشارت ہے، کیوں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بارے میں تاکید جو فرمائی رسول اللہ نے، تو اہل سنت و جماعت نے آپ کی وصیت کو سینے سے لگایا، کتاب اللہ کو عمل کے لیے تھاما، اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کی، ان کے علم، ان کے فہم اور ان کی سیرت پاک کی اتباع کی، بخلاف ان لوگوں کے کہ جنہوں نے کتاب اللہ پر عمل کا دعویٰ کیا، مگر کتاب اللہ پر عمل کا دعویٰ کر کے انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی، اہل اسلام کی تکفیر کی، اور ان کو کلمہ گو لوگوں کی نہ صرف تکفیر کی بلکہ ان کو قتل بھی روا رکھا۔ یعنی کتاب اللہ پر صرف عمل کا دعویٰ کیا کہ ہم نے تھاما ہوا ہے، لیکن کتاب اللہ جو تھامتے ہیں وہ کبھی بھی کلمہ گو لوگوں کی تکفیر نہیں کرتے اور ان کا قتل نہیں کرتے۔ یعنی اس سے وہ لوگ روافض اور خوارج مراد ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ پر عمل کا دعویٰ کیا مگر اہل قبلہ کی تکفیر کی، اہل اسلام کی تکفیر کی اور ان کا قتل عام کیا۔ وہ خوارج اور روافض، ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے لیے بشارت ہے کہ کتاب اللہ پڑھی بھی، کتاب اللہ کا حفظ بھی کیا، کتاب اللہ پر عمل بھی کیا، اور پھر زبانی کلامی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ان کے علم کو اور ان کے عمل کو، ان کی حکمت کو بدل و جان قبول کیا اور دل سے ان کی عزت و تکریم کی اور ہمیشہ ان پر درود و سلام کے تحفے پیش کیے۔ اور جنہوں نے صرف دعویٰ کیا انہوں نے اہل بیت اطہار پر افطرا باندھے اور ان کے دین اور ان کے بتائے ہوئے طریقے میں رد و بدل کیا اور ان کے عقیدے، ان کے عمل اور ان میں ان کی سیرت پاک کے بیان میں تحریف کی، تبدیلی کی، اور اس طرح عملاً ان سے دشمنی کا ثبوت دیا، حالانکہ وہ زبان سے اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتے۔ تو ان روافض کا، ان خوارج کا اس حدیث پاک میں رد آیا اور یہ ثابت ہوا کہ آج بھی کتاب اللہ کا حفظ کرنے والے، قرآن کتاب اللہ پڑھنے پڑھانے والے، کتاب اللہ پر عمل کرنے والے اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو ان کے آداب کا خیال کرتے ہیں اور ان کی وقار کا خیال کرتے ہیں اور ان پر درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں دل تنگ نہیں رکھتے۔ جن کے دلوں میں کجی ہے، بخل ہے ان کے لیے، وہ کس طرح اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی، اور رسول پاک نے 2 بھاری چیزوں کو تھامنے کی ترغیب دی، کتاب اللہ اور سنت۔ کتاب اللہ کے تابع اور اہل بیت، جس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا گمراہ ہوا اور اس کی گمراہی اس حدیث پاک سے ثابت ہو گئی، اور جس نے ان کتاب اللہ اور اہل بیت کو تھاما وہ گمراہی سے محفوظ رہا، صراط مستقیم پر اور صراط سوی پر قائم ہے۔ اس آیت
حدیث پاک میں حضرت زید بن ارقم کی روایت میں کلام شروع ہوتا ہے کہ میں ایک بشر ہوں اور ان قریب، کیونکہ جو بندہ بشر ہے اس کو دنیا سے جانا پڑتا ہے. وہ نہیں تھا، آیا دنیا میں، نہیں رہے گا، جائے گا دنیا سے. تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی حد سے بڑھ کر غلو کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. جب اہل بیت اطہار کی عزت و کرامت و شرافت و بزرگی نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور جب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا بشر، میں بشر ہوں، تو اہل بیت کے بارے میں بھی وہی اعتقاد رکھو اور غلو اختیار نہ کرو. حد سے بڑی ہوئی عقیدت و محبت ان کے بارے میں نہ رکھو. حد سے بڑھنا یہی ہے کہ جس کی وجہ سے شرف ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں اور دنیا سے جانے والا ہوں، تو پھر اس سے زیادہ اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی عقیدہ نہ رکھا جائے. کیونکہ جب جس اصل کی وجہ سے اہل بیت اطہار کا مقام ہے، جب وہ یہ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں، تو اس لیے اہل بیت اطہار کے بارے میں وہی اعتقاد رکھنا چاہیے. اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ تمام بنو ہاشم آل کے مفعول میں شامل ہیں، اور حضرت سیدنا زید بن ارقم کا قول مرفوع کے حکم میں ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ جن پر صدقہ حرام ہے. اسی لیے فقہاء نے اپنے متون میں ہاشمی لکھ دیا کہ ہاشمی کو صدقہ نہیں لگتا. اس روایت میں بنو ہاشم پر صدقہ حرام ہونے کی تصریح ہے. اس حدیث پاک میں دوران سفر بھی واعظ و نصیحت کا استحباب بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں کھڑے ہو کر کے سب کے سامنے یہ واعظ اور نصیحت فرمائی. اس سے ثابت ہوا کہ سفر کے اندر بھی واعظ و نصیحت جو ہے مستحب ہے. تو یہ اس حدیث پاک سے ماخوذ مسائل ہیں جن کے اندر اہل بیت اطہار کی عظمت کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک جو ایک ثقل اعظم ہے، حبل اللہ ہے، اس کے ساتھ تمسک کامل کا حکم ہے، اور آل پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بھی تمسک کامل کا حکم ہے. تو یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر تمام اولیاء اللہ، اللہ کے ولی گئے ہیں، اور انہوں نے طریقت میں، شریعت میں اہل بیت کی محبت کو وصول الی اللہ اور معرفت الہیہ کا سب سے احسن طریقہ قرار دیا ہے. اہل بیت اطہار کی محبت معرفت الہیہ کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، کیونکہ ان کی محبت سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت بندے کے دل میں، مومن کے دل میں کامل ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.